Project estimation. For an effective management, accurate estimation of various measures is must. With correct estimation, manager can manage and control the project with efficiently and effectively. جب صحیح اسٹیمیشن ایک چیز کی کاسٹ کی، ٹائم کی، جتنے جو ہے ریسورسز ہے اس کی، کہ ہمیں کتنا کیا کیا ریکوائرڈ ہوگی اس پروجیکٹ میں، تو اگر پراپرلی ہر ایک چیز کی کریکٹ اسٹیمیشن لگائی جائے، کریکٹ اسٹیمیٹ ہو، تو ایک پروجیکٹ مینیجر کے لیے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ بننے میں، وہ ایک اچھا پروڈکٹ بننے میں آسانی ہوگی، اور وہ ایک اچھے طریقے سے اپنے ٹیم کو گائیڈ کر سکے گا، اور ایک اچھا اور افیکٹو جو ہے پروڈکٹ بن کے آ جائے گا۔ پروجیکٹ اسٹیمیشن میں انوالو دا فالوئنگ۔ فرسٹ ہے دا سافٹ ویئر سائز اسٹیمیشن، کہ سافٹ ویئر کا سائز کتنا ہوگا، کتنے لائن آف کوڈ ہوگی، کتنا وہ بڑا ہوگا، اس کی ساری پہلے سے اندازہ ہوگا، تاکہ اس لحاظ سے جو ہے ٹائم ایلوکیٹ ہونا کہ اتنے ٹائم میں یہ کام پرفارم ہو سکے گا، اور کتنے لوگ اس میں انوالوڈ ہو سکتے ہیں۔ ایفرٹ اسٹیمیشن کہ اس پہ کتنا ایفرٹ چاہیے ہوگا، کتنے ڈیوریشن کا ٹائم چاہیے ہوگا، کتنے لوگ اس پہ جو ہے کتنے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں، تاکہ اس کام کو کس طرح کتنے ٹائم میں جو ہے پورا کیا جائے۔ ٹائم اسٹیمیشن کے اس جو ہے سائز کے لحاظ سے، ایفرٹس کے لحاظ سے اس کام کو، اس پروجیکٹ کو پراپر ٹائم ایلوکیٹ کرنا، تو اس کے لیے پہلے سے اندازہ ہو کہ ہم نے اتنے ٹائم میں یہ ٹاسک پرفارم کرنا ہے۔ اور پھر کاسٹ اسٹیمیشن کے اس سارے کام پہ، جتنا ہم یہ جو پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں اس پہ جو ہے جو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا، کتنا مین پاور ریکوائرڈ ہوگا، کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوگی، تو اس کے لیے کتنا کاسٹ ریکوائرڈ ہوگا، تو اس کو پہلے سے اس کا جو ہے ایک اسٹیمیٹ، رف سا اسٹیمیٹ لگانا ہوگا۔ جتنی اس میں جو ہے زیادہ وہ کریکٹ وے سے اسٹیمیٹ لگائیں گے، تو اس لحاظ سے جو ہے پہلے سے اندازہ ٹھیک ہوگا، تو ایک اچھی اور افیکٹو چیز بن کے جو ہے ڈیولپ ہوگی۔ پھر ہے سافٹ ویئر سائز اسٹیمیشن۔ اب اس کا جو ہے مطلب کہ سافٹ ویئر سائز میں بی ایسٹیمیٹڈ آئدر ان دا ٹرمز آف کلو لائن آف کوڈ، کہ کتنے لائن آف کوڈ جو ہے اس پروجیکٹ میں ہو سکتے ہیں۔ مطلب ایک پروجیکٹ جب بنے گا تو اس میں کتنا لائن آف کوڈ ہوگا، کتنا اس کے لیے زیادہ مطلب یہ کتنا یہ ہیوی سافٹ ویئر ہوگا، یا کتنا اس میں زیادہ انسٹرکشنز ہوں گے۔ اور بائی کیلکولیٹنگ نمبر آف فنکشنز پوائنٹس ان دا سافٹ ویئر، کتنے فنکشنز انوالو ہوں گے، مطلب پورا جو کوڈ ہے، ایکچوئل جو سافٹ ویئر کا کوڈ ہے وہ کتنا ہوگا، کتنا زیادہ ایکسپینڈڈ ہوگا، کتنے اس میں اگر وہ کوئی ویب ایپ ہے، ویب اپلیکیشن ہے، یا اس طرح اس میں یا کوئی بلاگ ہے، جو بھی ہے اس کے لیے کتنے ویب پیجز ریکوائرڈ ہوں گے، کوئی بھی جو ہے، تو اس کے لیے کتنے لائن آف کوڈ، کتنا وہ زیادہ اس کے لیے جو زیادہ لائن آف کوڈ ہوگا تو اس کے لیے زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوگا۔ لائن آف کوڈ ڈیپینڈز اپان دا کوڈنگ پریکٹسز اینڈ فنکشن پوائنٹس ویری اکارڈنگ ٹو دا یوزر اور سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس۔ تو یہ اس طرح ہے کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے بھی یہ ویری ہو سکتی ہے، اور یوزرس کے لحاظ سے بھی، اور سم ٹائم جتنا بھی مطلب بیسٹ وے آف جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا کہ جتنا کم لائن آف کوڈ یوز ہو سکے پاسبلی، جتنا سمارٹ ہو مگر پاسبلی ایک خاص حد تک، یہ نہیں کہ مطلب اس میں جتنا چاہیے ہوگا اس سے کم، مگر اسی کوڈ کے اندر وہ ساری ریکوائرمنٹس اس کی پوری ہو سکے، تو کتنا جو ہے پراپر اس کے لیے کتنا سائز، کتنا یہ جو ہے کنجسٹڈ ہوگا، کتنے اس کا جو ہے کوڈ کا سائز ہوگا، کتنا زیادہ اس میں لائن آف کوڈ انوالوڈ ہوگا۔ پھر ہے ایفرٹ اسٹیمیشن۔ دا مینیجر estimate effort in terms of the personal requirement and men are required to produce a software، کہ کتنے جو ہے ٹائم ہے، کتنے ٹائم تک کتنے لوگ اس میں انوالو ہوں گے، کتنا ایفرٹ اس کے لیے چاہیے ہوگا، یا 6 hour جو ہے مین ایفرٹ ہے، یا 5 hours ہے، یا 8 hours ہے، ڈپینڈس کتنے ٹائم کے لیے ایک جو ہے پرسن کو انگیج رکھنا ہوگا، یا ملٹیپل لوگوں کو انگیج رکھنا ہوگا، تو اس کے لیے کتنا ایفرٹ چاہیے ہوگا، کتنے ٹائم میں کتنا ایفرٹ چاہیے ہوگا، کس طرح ہمارا جو ہے کام ایک اچھے طریقے سے اتنے لوگوں کے موجودگی میں
جو پرفارم ہوگا. فار ایفرٹ اسٹیمیشن سافٹ ویئر سائز شوڈ بی نون ڈیفینیٹلی کہ سافٹ ویئر کا جو ہے ایکچوئل سائز پتہ ہو تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اس کے لیے کتنا ایفرٹ چاہیے ہوگا, کتنے لوگ چاہیے ہوں گے, کتنا اس کے لیے جو ہے کتنا زیادہ ٹائم کے لحاظ سے بھی ہوگا کہ کتنے ٹائم میں. اگر زیادہ ٹائم ہے تو ایفرٹ کم چاہیے ہوگا, اگر کم ٹائم ہے تو زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوگا, اگر لوگ زیادہ انوالوڈ ہیں تو پھر اتنا ایفرٹ نہیں چاہیے ہوگا. تو ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح کتنا اس کا جو ہے ٹائم اسٹیمیشن ہے یا وہ ہے, تو اس کے لحاظ سے ایفرٹ کا جو ہے پہلے سے اندازہ لگانا ہوگا. دس کین آئیدر بی derived by manager experience, organization historical data, or software size that can be converted into efforts by using some standard formulas. اب یہ ہے کہ اس کا اندازہ پہلے سے جو ہے اس کی ہسٹوریکل ڈیٹا آف آرگنائزیشن کے ایفرٹ کا تو پہلے سے اندازہ نہیں ہوگا, مگر اتنا ہے کہ جو کسی خاص آرگنائزیشن میں اگر پہلے سے کوئی پروجیکٹ بنا ہے, کوئی کام ہوا ہے, تو اس کے لحاظ سے چیک کریں گے کہ وہ جو پچھلا کام ہوا ہے, جو پچھلے پروجیکٹس بنے ہیں, وہ کام کتنا تھا, اس کے لیے لوگ کتنے انوالو تھے, کتنے ٹائم ریکوائرڈ تھا, کتنا کاسٹ ریکوائرڈ تھا, تو اس کے لحاظ سے جو ہے کرنٹ جو ہم کام کریں گے اس کا اندازہ لگا سکیں گے کہ جو پچھلا پروجیکٹ تھا اس پہ کتنا ایفرٹ چاہیے تھا اور کتنے لوگوں کی موجودگی میں کتنا ٹائم ریکوائرڈ تھا, اور اس کے اکارڈنگ ٹو سائز اگر ان کو ہم کمپیئر کریں گے تو کرنٹ پروجیکٹ کے لیے پچھلے جو ہے ہسٹوریکل ڈیٹا, پچھلے جو ہمارے پاس لاسٹ جو پروجیکٹس پڑے ہوں گے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر ہے ٹائم اسٹیمیشن ون سائز اینڈ ایفرٹ آر اسٹیمیٹڈ. جب سائز اور ٹائم ایفرٹ کا پتہ چل جائے کہ کتنا سائز ہے, کتنا ایفرٹ چاہیے ہوگا, تو اس کے لحاظ سے ٹائم اس کو ایلوکیٹ کرنا ہے. ٹائم ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس سافٹ ویئر کین بی اسٹیمیٹڈ اس لحاظ سے کہ اگر زیادہ ایفرٹ چاہیے تو زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوگا, اور سائز زیادہ ہے تو بھی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوگا. سافٹ ویئر کین بی اسٹیمیٹڈ. ایفرٹس ریکوائر از segregated into sub categories as per requirement specification and interdependency of the various components of the software. تو ٹائم کا لحاظ جو ہے اس لحاظ سے ہم چیک کریں گے کہ آیا جو ہے ملٹیپل ویسے ہم کس طرح اس کو ہر ایک ماڈیول کو, ہر ایک چیز کو ہم کتنا ٹائم ایلوکیٹ کریں گے کہ میجر ٹاسک ہے, مائنر ٹاسک ہے, اس لحاظ سے. سافٹ ویئر ٹاسک آر ڈیوائڈ انٹو اسمالر ٹاسک. اگر بہت ہی بڑا ٹاسک ہے, میجر ہے, تو اس کو ہم پھر اسمال ٹاسک میں ڈیوائڈ کریں گے. پھر اسی اسمال ٹاسک کے لیے گروپس اسائن ہوں گے. ایکٹیویٹیز آر ایونٹس بائی ورک بریک تھرو اسٹرکچرز. The tasks are scheduled on day-to-day basis or in calendar months. مطلب اس کو جو ہے شیڈیولنگ اس کی ٹائم کے لحاظ سے ٹائم ڈیوائڈ کرنا اس طرح, تو اسی کے مطابق اسپیسیفک ٹائم ایلوکیٹ کرنا کہ اتنے ٹائم میں, اتنے منتھ میں, اتنے ویکس میں, اتنے 6 months میں, ایئر میں, جتنا بھی اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگا. سم آف ٹائم ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ آل ٹاسک ان آورز our day is total time invested to complete the project. Cost estimation, this might be considered as the most difficult of all because it depends on more elements than any of the previous one. اب کاسٹ کتنا ریکوائرڈ ہے گا اس کو پہلے سے ذرا اندازہ کرنا مشکل ہے پچھلے ہسٹوریکل ڈیٹا سے بھی, کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کی جو ہے اس کا کاسٹ میں جو ہے اس کے پرائز میں فرق آیا ہوتا ہے. اگر ٹائم ہے تو ٹائم تو اتنا ریکوائرڈ ہوگا, مین پاور ہے کتنا ریکوائرڈ ہوگا, تو ہسٹوریکل ڈیٹا سے اندازہ ہو سکتا ہے. مگر کاسٹ کا پریویس ریکارڈ سے کمپیئر کر کے اس کا اندازہ لگانا اس سچ مشکل ہے, کیونکہ اگر ہم اس کے لحاظ سے کریں گے تو ٹائم بائی ٹائم ہر ایک چیز کے جو ہے پرائز ریٹس میں چینجز آ رہی ہوتی ہے. For estimating project cost, it is required to consider the size of the software. اس کا اندازہ پہلے سے لگانا ہوگا کہ سائز آف دا سافٹ ویئر کتنا ہے. سافٹ ویئر کوالٹی کے لحاظ سے کہ ہمارا جو ہے سافٹ ویئر کی کوالٹی کس لحاظ سے ایک کام جو ہے ہم کریں گے تو اس میں کتنی کیا جو ہے چیزیں انوالوڈ ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہے ہارڈ ویئر کی کون سے ہارڈ ویئرز انوالوز ہیں, کیونکہ اس کے لحاظ سے وہ ہارڈ ویئر اویلیبل کرنا اس کے کاسٹ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا. تو کس طرح کے ہارڈ ویئرز انوالوڈ ہے. ایڈیشنل سافٹ ویئر آر ٹولس
لائسنسڈ ایٹسٹرا، کہ جو سافٹ ویئر ٹولز جو ریکوائرڈ ہے تو لائسنسڈ ریکوائرڈ ہوں گے، یا اس طرح اس کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہوں گی فار ڈیولپمنٹ، فار دا امپلیمنٹیشن، تو جتنے بھی ٹولز ریکوائرڈ ہوں گے، اسکلڈ پرسن ود ٹاسک اسپیسیفک اسکلس، ہر ایک جو ہے جو بھی اس کے لیے پروگرامر ہے یا ڈیزائنر ہے، جو پرسن انوالو ہوں گے جس میں اسپیسیفک اسکلس کے لحاظ سے ان کو جو ٹاسک ایلوکیٹ ہوگا، تو ان کے لیے جو ہے اسپیشل جو سیلریز وغیرہ اس کا پہلے سے اندازہ لگانا ہوگا کہ کتنا. تو جس طرح ایک بندے کی سیلری 5 سال پہلے جس طرح ان کو جس سیلری پہ ان کو کام دیا گیا ہو، تو کرنٹلی اسی لحاظ سے اس پہ اسی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے اگر وہ ہم اتنا فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے تو یہ سفیشینٹ. اس لیے پہلے سے ٹاسک کا اندازہ لگانا یہ سچ مشکل ہوتا ہے. ٹریولز انوالوڈ، اگر کہیں پہ ہے کہ کسی کا بیچ میں ٹریولنگ کا ہے، مطلب لانگ ڈسٹینس پرسن ہے کس طرح وہ، یا کہیں پہ اگر کوئی ڈیٹا کلیکشن ہے تو کہیں اور جانا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ کاسٹ کا اندازہ کرنا اس لحاظ سے مطلب اس کو پہلے سے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کمیونیکیشنز ہے، ٹریننگ اینڈ سپورٹ، کمیونیکیشن بٹوین دا جو جتنا بھی آپس میں ملٹیپل لوگوں کا یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے لحاظ سے ان کے ہر ایک کا جو ہے ریکوائرمنٹ کو چیک کر کے کہ کس طرح ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس لحاظ سے جو پروجیکٹ بنے گا تو اس کو جتنا بھی زیادہ اس پہ کاسٹ ہم لگائیں گے تو اس کا اندازہ آلریڈی اس اباؤ جتنی بھی ہم نے چیزیں ڈسکس کی اس لحاظ سے ہم اس کا پراپر اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹریننگ اینڈ سپورٹ، ٹریننگ اب جب پروجیکٹ بنے گا تو اس کو یوز کرنے کے لیے کوئی بھی اس کو یوز کرے گا، جو بھی اینڈ یوزر ہے جو اس کے لحاظ سے انٹرفیس جو بنا ہے، اگر لے مین ہے یا کوئی ایکسپرٹ ہے تو اس کو اس لحاظ سے ایکسپرٹ ہے تو ان کو اتنی ٹریننگز کی نیڈ نہیں ہوگی. مگر کوئی بھی ایسے سافٹ ویئر ہے جو کسی جگہ پہ یوز ہو رہا ہے مگر اس کے لیے جو پرسن یوز کر رہا ہے وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے، تو ان کو پراپر ٹریننگز دینا. تو ہر ایک سافٹ ویئر جو بنتا ہے اس کو پہلے سے جب وہ بن کے جاتے تو اس کو یوز کرنے سے پہلے اس کی پراپر ٹریننگز دی جاتی ہیں تاکہ اس کو یوز کرنے میں جو یوزر ہے اس کو یوز کرنے میں اس کے کوئی ایشوز نہ آئیں. تو یہ ساری جو ہے پراپرلی جو اس کا کاسٹ جو ہم اسٹیمیٹ کریں گے تو اس کا یہ سارا جو ہے یہ ساری اس پہ جو یہ پوائنٹس ہیں اس پہ افیکٹ ہو سکتے ہیں.